دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا اور آزادی تو بالکل نہیں۔ کچھ لوگوں کو سانس لینے کے لیے کھلی فضا فراہم کرنے کی خاطر کچھ سانسیں روکنی پڑتی ہیں، کچھ جانیں بچانے کے لیے کچھ جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ اسے ان کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے اندر دکھ کا ایک اور احساس اترا تھا۔ اس خاندان کے 2 افراد نے بھی اس ملک کی محبت میں اپنے پیارے کھوئے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ خوش تھے اور کشمالہ ناخوش۔ آگے شہزادے صاحب فتح کے جھنڈے گاڑ کر اسے گھر میں قدم رکھتے دیکھ کر آسیہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے کہا، آپ کا بیٹا ہو اور فتح کے جھنڈے نہ گاڑے، ایسا ہو سکتا ہے ممی؟ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے شوخی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اب کی بار کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کیا خود سے اپنی تعریف کروں؟ آپ کے بھائی نے ساری رپورٹ دے ہی دی ہوگی۔ مجتبیٰ نے شاہانہ انداز میں کندھے اچکائے۔ تم اصولوں کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے منفرد انداز اپنایا۔ ایک خوبصورت لڑکی نے میری تربیت اس انداز سے کی ہے کہ میں اصول اور سچائی میں صرف سچائی کو چنتا ہوں۔ مجتبیٰ نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تو آسیہ بیگم نے خود کو لڑکی کہے جانے پر اس کے سر پر ایک ہلکی چپت لگائی۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے میں چھٹیوں پر ہوں، تم گھر سنبھالو، میں اور کشمالہ تو خوب گھومیں گے۔ ممی آپ بھول رہی ہیں، میں آپ کی سلیقہ شعار بیٹی نہیں، بگڑا ہوا بیٹا ہوں، جسے آرمی والے بمشکل جھیل رہے ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، کھانا تیار ہے، میں رفیق سے کہتی ہوں تمہارے لیے لگا دیتا ہے۔ میں اور کشمالہ ذرا بازار تک جا رہے ہیں، اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے رفیق کو آواز دی۔ ان کی لاپرواہ انداز پر مجتبیٰ کو شبہ ہوا شاید سر ہارون نے انہیں حالات کی سنگینی کا نہیں بتایا، اور پہرے والی بات تو وہ کبھی بتائیں گے بھی نہیں۔ کچھ عرصہ تک آپ اسے باہر نہ لے کر جائیں، خطرہ ہے۔ آسیہ بیگم کے استفسار کرنے پر مجتبیٰ نے ساری تفصیل بتا دی۔ وہ جو دروازے میں کھڑی اپنی ذات سے متعلق ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی، آگے بڑھ آئی۔ آپ مجھے میرے انکل کے گھر چھوڑ دیں، یہ ان کا ایڈریس ہے۔ کشمالہ نے ایک کاغذ کی چٹ ان کے سامنے کی۔ اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان اچھے لوگوں کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے۔ فی الحال تو آپ کہیں نہیں جا سکتی، حالات بہتر ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ مجتبیٰ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صاف انکار کیا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی، لیکن میں آپ کی پابند نہیں ہوں، لہٰذا مجھے جانے دیں۔ میں انکل سے مل کر کشمیر واپس چلی جاؤں گی۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ آپ کے لیے واپسی بھی آسان نہیں ہے، بھارتی آرمی آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مجتبیٰ نے اسے حقیقت کا ادراک کروانا چاہا۔ یہاں کسی مسلمان کے ہاتھوں مرنے کی بجائے میں کسی کافر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گی۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو میں خود چلی جاؤں گی، کشمالہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس پر مجتبیٰ کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ آسیہ بیگم اور مجتبیٰ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی تو مجبوراً وہ اسے لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہرے کا اسے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر میں مقیم اپنے دوست سے مدد مانگی تو وہ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ تینوں چھت سے دیوار پھلانگ کر ان کے گھر گئے اور وہاں اس کی گاڑی لے کر آسانی سے نکل گئے۔ اگر ہارون صاحب پہرا لگا سکتے تھے تو وہ بھی ان کا ہی بھانجا تھا، ہر مسئلے کا توڑ نکالنا جانتا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے وہ لوگ کشمالہ کے بتائے ہوئے پتے پر آ چکے تھے۔ کمرے کے وسط میں رکھی میز پر پڑی چائے پڑے پڑے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی نے بھی چائے کے کپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ آسیہ بیگم مختصر ساری روداد سنا چکی تھی اور اس وقت سے باسط صاحب کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ کشمالہ بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے، لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک طائرانہ نظر ان سب کے چہروں کی طرف ڈالی جو ان کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ میری بیوی حیات نہیں ہے اور سب بچے بھی شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں مصروف ہیں، ایسے میں ایک جوان بچی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اگر زینب ساتھ ہوتی تو انہیں پناہ دے دیتا، لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے لفظ تولتے ہوئے ادا کیے تھے۔ ابو میں تیار ہوں کشمالہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، کمرے میں داخل ہوتے شخص نے کہہ کر ایک اچٹتی نگاہ کشمالہ کے سراپے پر ڈالی۔ گلابی رنگ کے لباس میں جس کی رنگت مزید کھل رہی تھی، حسن میں شامل حزن نے خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ جو دیکھتا لمحہ بھر کو مبہوت رہ جاتا۔ یہ حال اندر داخل ہونے والے شخص کا بھی ہوا تھا۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے گیا جو اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر مجتبیٰ نے ناگواری سے گلا کھنکارا تو اس نے سٹ پٹا کر نظروں کا رخ موڑ لیا۔ تم سے اپنی بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، روز میکے گئی ہوتی ہے، تم کیسے اس کی ذمہ داری لوگے؟
बासित साहब ने बेटे को घुरका, इसीलिए तो कह रहा हूँ उसे वहीं रहने दूंगा। आप मेरा कशमाला से निकाह पढ़वा दें। उसकी बात पर जहाँ मुज्तबा ने पहलू बदला था, वहीं आसिया बेगम को भी इसकी बात सख्त नागवार गुजरी थी, और जो मौजूए गुफ्तगू थी वो तो नजरें झुकाए ऐसे बैठी थी जैसे वहाँ उसकी जात की बजाय कोई और मौजू बहस हो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं कशमाला को सिर्फ आपसे मिलवाने लाई हूँ और साथ आपको इनवाइट भी करना था। आने वाले जुमा को कशमाला और मुज्तबा का निकाह है। उनकी बात पर जहाँ मुज्तबा हैरान हुआ था, वहीं कशमाला ने भी इंतहाई शाक की आलम में नजरें उठाकर उन्हें देखा था। यहाँ आने से पहले तक तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो दोनों भी होनकों की तरह उन्हें देख रहे थे। वो भी मुज्तबा की माँ थी। कोई भी उनके चेहरे को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये बात उन्होंने अभी अभी बैठकर सोची है या फिर पहले से तयशुदा है।